اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں تمام قرآن کریم سیکھنے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا تجوید کلاس میں ہمارا سبق ہے قرآن مجید میں 3 مقامات اور 3 حروف ایسے ہیں جن کے پڑھنے میں اکثر لوگ کوتاہی برتتے ہیں۔ اب آج کے لیکچر میں ہم نے ان تینوں حروفوں کو دیکھنا ہے کہ ان کے پڑھنے میں کس طرح کی کوتاہی ہوتی ہے اور قرآن کریم سے ان کے درست ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان حروف کی درست پروننسیشن کیا ہے، یہ آج کے لیکچر میں ہم نے مکمل تفصیلات کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اس لیے پوری بات سنیے گا، ادھورا علم انسان کو نفع نہیں دیتا۔ چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ وہ حروف جن کے پڑھنے میں کوتاہی برتی جاتی ہے، ایسے حروف 3 ہیں قرآن مجید میں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں سب سے پہلے کہ حروف یہ جمع ہے حرف کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات حروف مدہ۔ حروف مدہ ایسے حروف جن کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ کن کو کہتے ہیں؟ ایسے حروف قرآن مجید کے جن کو کھینچ کر لمبا کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ آپ الف کا قانون سمجھ لیں۔ الف کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت لگی ہوئی نہ ہو، اور اگر کسی الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے یا لگ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف یعنی حروف مدہ کی تعداد کتنی ہے؟ یاد رہے قرآن مجید میں کھینچ کر جو حروف پڑھے جاتے ہیں ان کی تعداد 3 ہے، اور وہ کون کون سے حرف ہیں؟ واو، الف اور یا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کو نمبر وائز اس کے قانون، اس کے قاعدے کے ساتھ اور قرآن کریم سے اس کی مثالوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں الف مدہ کو، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف مدہ اس الف کو کہا جاتا ہے جس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے۔ الف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر قرآن مجید میں زبر آ رہا ہو تو ایسے الف کو قانون کی زبان میں الف مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یعنی اس المدہ ہے تو ہم نے اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس کی مقدار لمبا کر کے پڑھنے کی کتنی رہے گی؟ یاد رہے کہ اس حرف کو ہم نے 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس سے کتنا لمبا کریں گے؟ 2 سیکنڈ تک ہم اس کو لمبا کر کے کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اب آپ اس کی مثالیں قرآن مجید میں دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر کی 4 آیت کو آپ دیکھ لیں۔ واللیل اذا یسر، اذا، اب یہاں پر دیکھیں ذال کے بعد الف لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شرط پوری ہو گئی، اور دوسری شرط کیا تھی کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ تو ذال کے اوپر آپ کو زبر لگا ہوا نظر آ رہا ہے، ذال الف زبر ذا، تو ہم اسے 1 سے 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے کھینچ کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے۔ کیسے اس کو ادا کیا جائے گا؟ دوبارہ سے سن لیں۔ واللیل اذا یسر، اذا، اب کوئی اسے واللیل اذا یسر پڑھے، اذا یسر، تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ 7ویں آیت میں سورہ فجر کی دیکھ لیں، آپ کو ایک اور مثال ملے گی۔ ارم ذات العماد، ارم ذات، یہاں پر ذال الف زبر ذا، تو ہم نے اسے 1 الف تک لمبا کر لینا ہے کیونکہ یہ الف مدہ ہے۔ اسی طرح عماد، میم کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے، اور میم پر زبر لگا ہوا ہے تو ہم نے اسے 1 الف تک لمبا کر کے کھینچ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو الف مدہ کی ڈھیروں مثالیں ملیں گی، اس لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کے قانون اور قاعدے کو، کہ الف ساکن اور اس سے ماقبل والے حرف پر زبر لگا ہو تو ہم نے اس الف کو الف مدہ کہنا ہے اور اسے 1 الف تک لمبا کر کے کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یعنی 1 الف کی مقدار کتنی رہے گی؟ 2 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب چلتے ہیں آگے۔ دوسرا حرف جس کی ادائیگی میں قرآن مجید میں کوتاہی برتی جاتی ہے وہ ہے واو مدہ، ٹھیک ہے۔ اب واو مدہ کی کیا اس کا قانون کیا ہے
ٹھیک ہے، تو اس کی تفصیل ذرا یوں ملاحظہ فرما لیں کہ واو ساکنہ سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے. واو مدہ کس واو کو کہا جاتا ہے؟ ایسا واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے، تو ایسے واو کو واو ساکنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ساکن کس حرف کو کہتے ہیں اس میں تھوڑی سی تفصیل سن لیں. ساکن جس حرف پر جزم لگا ہوا ہو، یعنی ساکن سکون سے ہے. ساکن کہاں سے ہے؟ سکون سے. سکون کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا حرف جس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس حرف کو بتلانے کے لیے کہ یہ ساکن ہے، اس کے اوپر ایک سائن لگا دیا جاتا ہے اور اس سائن کو کیا کہتے ہیں؟ جزم. ٹھیک ہے، اور یہ سائن یہ بتاتا ہے کہ یہ حرف ساکن ہے. ٹھیک ہے، اب ساکن تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب واو ساکنہ کون سا واو ساکن؟ جو واو ساکن ہو جس کے اوپر جزم لگا ہوا ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ پیش ہو. تو ہم نے اس واو کو کیا کہنا ہے؟ واو ساکنہ. اور اس سے ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ایک الف تک، یعنی 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے کھینچ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اب آپ اس کی مثالیں قرآن مجید میں دیکھیں. سورہ قمر میں آپ کو اس کی مثال ملے گی، اور بھی قرآن کریم میں مثالیں ہیں. آپ یہاں پر دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا. اب یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف غود ہے اور اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے. تو ہم اسے کس طرح سے ادا کریں گے؟ آیَةً يُعْرِضُوا. اگلا حرف دیکھیں، وَيَقُولُوا. دیکھیں قو، قاف واو پیش قو، واو ساکن اور لام پر قاف پر پیش لگا ہوا ہے. تو ہم اسے ایک الف تک یعنی 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے وَيَقُو. اسی طرح لو، وَيَقُولُوا، لام واو پیش لو ہے، واو ساکن ہے، لام پر پیش ہے، تو اسے 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت میں بھی دیکھیں آپ کو مثال ملے گی، وَكَذَّبُوا. واو ساکن با پر پیش لگا ہوا ہے، تو یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ واو کون سا ہے؟ واو مدہ ہے، اور ہم نے اسے 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے ادا کرنا ہے. قرآن مجید میں واو مدہ کی بھی بے شمار مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی. اس لیے اس کے قانون اور قاعدے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے تاکہ قرآن مجید کی درست ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ایسے حروف جن کی ادائیگی میں قرآن کریم کے پڑھتے وقت ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور درست طریقے سے ان کو ادا نہیں کرتے، ان میں سے 2 کو ہم نے پڑھ لیا. اب تیسرا حرف جس کی ادائیگی میں کوتاہی برتی جاتی ہے وہ ہے یا مدہ. ٹھیک ہے، اب یا مدہ کی تفصیل کیا ہے؟ یا ساکنہ سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے. قرآن کریم میں ایسا یا جو ساکن ہو. ٹھیک ہے، ساکن تو میں نے آپ کو بتا دیا کس حرف کو کہتے ہیں، جس پر کوئی بھی حرکت نہ ہو یعنی جزم لگا ہوا ہو، تو ایسے حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں. ایسا یا جو ساکن ہو جس پر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کوئی بھی حرکت نہ لگی ہو، تو وہ یا ساکن ہوتا ہے. اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا آ جائے؟ زیر آ جائے. ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا آ جائے؟ زیر. تو یہ یا کیا کہلائے گی؟ یا مدہ. تو ہم نے اس یا کو کس طرح پڑھنا ہوگا؟ ایک الف تک یعنی 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے کھینچ کر کے پڑھنا ہوگا. اب قرآن مجید میں آپ اس کی مثالیں دیکھیں. سورہ قریش میں آپ کو اس کی مثال ملے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِيلَافِ یا ساکنہ ہے اور آگے لام، اس کے الف کے نیچے کیا لگا، حمزہ کے نیچے کیا لگا ہوئی ہے؟ زیر. تو ہم اسے کس طرح سے ادا کریں گے؟ لِإِيلَافِ. دیکھیں یا ساکنہ، حمزہ کے نیچے زیر. ہم نے یہی پڑھا تھا یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا لگا ہوا ہو؟ زیر. تو ہم اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں اور ایک الف تک کھینچ کر ادا کرتے ہیں. کس طرح سے پڑھنا ہے ہم نے اس کو؟ لِإِيلَافِ. اب اسے کوئی اس طرح سے پڑھ دے لِإِيلَافِ تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں گا. یہاں سے دیکھیں، الذی
یہ چوتھی آیت میں آپ کو ملے گی الذی. اب یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف ذال، اس پر کیا لگا ہوا ہے؟ زیر. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے، لیکن ہم یہاں اس کو زیادہ کھینچ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یا کے اوپر مد لگا ہوا ہے، اضافی مد لگا ہوا ہے. تو ہم نے اس کو اب کتنا کھینچنا ہے؟ 4 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. کس طرح سے؟ دیکھیں الذی اطعمہم، الذی اطعمہم. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب میں تھوڑی سی آپ کو اس میں ایک اور بات بتلاتا ہوں. دیکھیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، هَذَا الْبَيْتِ. اب یہاں پر دیکھیں یہ یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے والے حرف پر یعنی با پر زبر آ رہا ہے. بیت کے اندر جو لفظ ہے با زبر با اور یا ساکن ہے، با یا زبر بئی. تو یہ یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہا ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا یا مدہ کے اندر کہ یا مدہ کون سی ہے؟ جس پہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا آ جائے؟ زیر آ جائے. تو ہم اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں اور ایک الف تک لمبا کر کے یعنی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. لیکن اگر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو اس یا کو یا مدہ نہیں کہیں گے، اس یا کو کیا کہیں گے؟ یا لین. ٹھیک ہے، اور یا لین کی کیا ڈیفینیشن ہے اور اس کے کیا جو ہے قانون ہے، اس کے لیے میں نے مستقل ایک ویڈیو بنا رکھی ہے. تو میں آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ وہاں پر جا کر یا لین کے قانون اور قاعدے کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو یا مدہ کے ساتھ ساتھ یا لین کی بھی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، آج کا سبق امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ کامنٹ باکس میں ہم سے لازمی پوچھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.